میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب نے مل کر پڑھنا ہے بلند آواز سے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور ننھی منی بچیوں، ویلکم کہتے ہیں اپنے پیارے سے پروگرام جس کا نام ہے میرا پیارا جی میرا پیارا دین پروگرام ہم آپ کے لیے لے کر آ گئے ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ سب سے پہلے ہم شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت، اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہمارے پروگرام میں کیا کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے بچے تو ہمارے ساتھ جو رہتے ہیں ماشاءاللہ، جو ہمارے پروگرام کو باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، وہ تو جانتے ہیں ہمارے پروگرام میں کیا کیا سیگمنٹس ہوتے ہیں، لیکن جو نئے ہیں یہاں بھی کچھ نئے نئے چہرے دکھ رہے ہیں، انشاءاللہ تو ان کو بتائیں گے کتنے پیارے پیارے سیگمنٹس ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں ہونے والے ہیں جس کا نام ہے میرا پیارا جی میرا پیارا دین۔ تو سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی تو درود پاک کی فضیلت بھی ہم نے سن لی ہے، اور اب ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے پروگرام میں ہوتا کیا کیا ہے۔ ہمارے پروگرام میں پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پیاری حدیث، جس کے اندر ہم حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں، اور یہاں جو بچے موجود ہیں جو حدیث پاک کو جلدی سے یاد کر لیتے ہیں وہ ہمارے بن جاتے ہیں ذہین بچے، اور جو ذہین بچے بن جاتے ہیں انہیں ملتا ہے ایک گفٹ بھی۔ تو جو آج نئے نئے کون کون آیا بھائی ہمارے پروگرام میں؟ پہلی دفعہ کون آیا آج؟ فرسٹ ٹائم کون آیا؟ بتایا ہی نہیں نا، فرسٹ ٹائم آیا، ماشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا، نام کیا آپ کا؟ محمد علی رضا اتاری۔ محمد علی رضا اتاری، فرسٹ ٹائم آئے۔ کیا کرتے ہیں علی بھائی؟ ٹیوشن جاتا ہوں۔ ٹیوشن جاتا ہوں، مدرسے نہیں جاتے؟ جاتا ہوں ہم تو وہ بھی تو بتایا نا، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ابھی، قاعدے پہ سبق ہے۔ جی۔ چلے بھائی، علی رضا بھائی ہیں۔ اور کون ہے بھائی ہمارے ساتھ پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم آئے؟ چلے نام بتائیں اپنا۔ میرا نام محمد باقر اتاری ہے۔ محمد باقر، اتاری۔ زبردست، بہت ہی خوبصورت نام ہے۔ اور باقر اتاری کیا کرتے ہیں؟ میں ٹیوشن جاتا ہوں، اور میں اپنے تو مائک میں نہیں بتائیں گے تو کیسے پتہ چلے گا؟ گھر میں آواز دی جائے گی آپ کے۔ میں قائد صاحب سے پڑھتا ہوں، ٹیوشن پڑھتا ہوں، اچھا، اور ہے نا مدرسہ پڑھتا ہوں۔ واہ بھائی واہ۔ اور اب ہمارے ساتھ بھی پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے یہاں پر؟ ابھی ہم حدیث پاک پڑھائیں گے نا، اور جس نے جلدی سے یاد کر لی پھر اس کو انشاءاللہ گفٹ بھی ملے گا۔ چلے بھائی، باقر اتاری کے بعد کون موجود ہے؟ جی نام بتائیں۔ مائک دے دیں بھائی، انہیں مائک دے دیں۔ محمد بلال رضا اتاری۔ بلال رضا اتاری۔ بلال رضا اتاری کیا کرتے ہیں؟ اسکول جاتے ہیں، ٹیوشن جاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر اسکول کے اچھا، بعد ناشتہ کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ چلے جی، اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے۔ اور ابھی ہمارا کون سا سیگمنٹ شروع ہوگا؟ کون سا سیگمنٹ ہوگا؟ حدیث۔ ایک پیاری حدیث، اس میں انشاءاللہ ہم حدیث پاک یاد کریں گے۔ جی عرفان بھائی تو ماشاءاللہ آتے رہتے ہیں۔ اور ایک پیاری حدیث کے بعد کون سا سیگمنٹ ہوتا ہے؟ کلام۔ کلام ہوتا ہے، اس میں کیا کرتے ہیں؟ نعت پڑھتے ہیں۔ نعت پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد بھی سیگمنٹ ہوتا ہے نا ہمارے نہال بھائی کے، مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ نہال بھائی ہمارے لیے سیگمنٹ لاتے ہیں، کرامات صحابہ بھی ہوتا ہے، اور دین کی پیاری باتیں بھی ہوتی ہیں، اسلام اور سائنس بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور تو اب چلتے ہیں ہم سوال تو دے دیں، اس سے پہلے آپ سوال تو دے دیں پہلے۔ جی تو آج کا سوال کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہے۔ وہ سوال ہے، سیڑھیاں چڑھتے وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ سیڑھیاں چڑھتے وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ مل کر بتا دیں۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، آج تو بڑا آسان سا سوال دے دیا بھائی نہال بھائی۔ چلے جی، اب چلتے ہیں اپنے پہلے
सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, एक प्यारी हदीस सेगमेंट शुरू हो चुका है। यहाँ जो बच्चे हैं इनके अंदर तो मुकाबला है, जल्दी से देखते हैं आज कौन याद करता है और कौन बनेगा ज़हीन बच्चा। चलें जी, हमने भी हाथ उठा लिया, हम तो नहीं बन सकते। खैर, और जो घरों पर हैं आपको हम हदीस पाक दिखाएंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप जब उसे लिखने बैठें तो सही सही लिखें, ज़ेर ज़बर पेश इधर उधर ना चला जाए। तो उसको लिखकर आप भेजेंगे हमें, जब भेजेंगे तो आप बनेंगे इंशाअल्लाह पिक्चर ऑफ द डे आपकी, यानी जो हदीस पाक आप जितनी खूबसूरत लिख कर भेजेंगे तो वो हमारे प्रोग्राम के अंदर इंशाअल्लाह उसको पिक्चर ऑफ द डे का अवार्ड मिलेगा। आज की हदीस पाक दिखाइए जी, स्क्रीन पर दिखाइए। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल अमाइमु तीजानुल अरब, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इमामे अरब के ताज हैं। चले भाई, ये हदीस पाक अब इंशाअल्लाह हम याद करेंगे। अल अमाइमु तीजानुल अरब, तीजानुल नहीं तीजानुल, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो क्या होगा? या मद्दा। भाई या लीन या मद्दा दो आवाज़ें आ रही हैं, एक तो आपकी माइक में नहीं आ रही है अली रज़ा भाई, जो भी कहना है माइक में कहना है आपने, ठीक है? या मद्दा। या मद्दा और या लीन नहीं हो रहा, देख लें। नहीं, या मद्दा हुआ। या मद्दा और या मद्दा कब होता है? जल्दी जल्दी। या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो या मद्दा होगा। और या मद्दा को कितना खींचते हैं जी? एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं ना। तो तीजानुल होगा या तीजानुल होगा? तीजान। हाँ, तीजानुल होगा ना। चले भाई याद करते हैं। अल अमाइमु तीजानुल अरब, तीजानुल अरब, अल अमाइमु तीजानुल अरब, तीजानुल अरब, अल अमाइमु तीजानुल अरब। तीजानुल अरब। किसको याद हुआ? वाह भाई वाह, वहाँ सबसे पहले हाथ उठा जोश के साथ, ज़बरदस्त। नाम क्या था आपका? बिलाल रज़ा अत्तारी, और ये हमारे बाक़िर अत्तारी है ना भाई। चले भाई, बिलाल रज़ा अत्तारी सुनाएं। अल अमाइमु अमाइमु तीजानुल अरब। अरब। ये तो हमने सुना दिया, हम ज़हीन बच्चे बन जाएंगे माशाल्लाह। लेकिन उन्होंने जोश से हाथ तो उठाया, और नए नए आते हो तो सांस भी ऐसा लगता है मुश्किल से ले रहे हैं, घबराए हुए होते हैं। चले माशाल्लाह, ज़बरदस्त कोशिश तो की। और कौन है भाई? अली रज़ा भाई कोशिश करेंगे जी। अल अमाइमु, अलिफ भी आए, हलक से अदा होगा। अल अमाइमु तीजानुल अरब। माशाअल्लाह, प्रोनाउंसिएशन कुछ ज़्यादा हो गई मेरा ख्याल है, हमज़ा भी आइन में हो गया, लेकिन माशाअल्लाह सुना दी उन्होंने, ज़बरदस्त। वाह भाई वाह। जी इरफान भाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अमाइमु तीजानुल सही, आगे। अरब। ज़बरदस्त। बाक़िर भाई कोशिश करेंगे? बाक़िर अत्तारी करेंगे तो करें, बोले माइक ले लें। हाँ ठीक है जी, क्या कोशिश करेंगे? अच्छा, मदनी मकसद सुना दें आप। हमारा मदनी मकसद क्या है? हमारा मदनी मकसद जी जोर से सुना है मदनी मकसद। चले भाई सब मिलके सुना दें। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल। भाई हम देख रहे थे ये बाक़िर भाई के अलावा सभी सुना रहे थे, आप ही नहीं सुना रहे हैं। चले जी, आज नए नए है ना तो थोड़ा सा होता है। माशाअल्लाह, हमारे अली रज़ा भाई ने तो सुना दिया। अहमद रज़ा भाई जी, अल अमा उनके है माइक है अल अमा जी। अल अमा इमु ज़बरदस्त। ती जानुल अरब। अभी याद करना पड़ेगा भाई, एक दो दफ़ा ऐसा करते हैं और पढ़ा देते हैं। अल अमाइमु तीजानुल अरब, अल अमाइमु तीजानुल अरब। इमाइमु नहीं, अमाइमु। अल अमाइमु तीजानुल अरब, अल अमाइमु तीजानुल अरब। अल अमाइमु तीजानुल अरब, अल
العمائم تیجان العرب. العمائم تیجان العرب. تیجان عرب نہیں، تیجان العرب. ٹھیک ہے، کیا ہے مدرسہ بھائی؟ تیجار العرب. تیجار العرب نہیں، تیجان ال. تیجان العرب. ہاں صحیح ہے جی. چلے بھائی، تو اب یہ ہے مدرسہ بھائی سے ہم نے سننی تھی، ان کا تو ابھی تیجان جو ہے وہ تیجار ہوا تھا. چلیں سنائے. العمائم 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 ایمو ایمو تیجار عرب. تیجان ال. تیجار العرب. یہ تو تیجارل ہو گیا پھر سے. تیجان ال. تیجان عرب. العرب. ٹھیک ہے، اس کو یاد کرنا ہے کوشش سے. چلے بھائی ترجمے کی طرف چلتے ہیں، اور جن کو یاد ہو گئے اچھی بات ہے، جنہیں یاد نہیں ہوئی تو وہ بعد میں اس پروگرام کو دوبارہ کڈس کہاں پر مل جائے گا؟ یہ پروگرام یوٹیوب پر مل جائے گا، کڈس بدری چینل کے نام سے وہاں پر چینل ہے، وہاں سے یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. چلے اب ترجمہ یاد کرتے ہیں. امام عرب کے تاج 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 ہیں. چلے بھائی ترجمہ. جی عرفان بھائی. امام عرب کے تاج ہیں. باقر بھائی. امام عرب کے تاج ہیں. جی علی رضا بھائی. امام عرب امام یا امام عرب کے تاج ہے. کیا ہے؟ امام عرب کے تاج ہے. ہاں جی. امام عرب کے تاج ہے. امام امام. امام عرب کے تاج ٹھیک ہے. ہے، عربی میں بھی تو ہم نے العمائم یاد کیا نا، یا امامے کی جمع ہے. العمائم تیجان العرب. تیجان کہتے ہیں تاج کو، اور عرب کو کہتے ہیں. تو امامے کیا ہے؟ عرب کے تاج ہیں. اب عربی اور ترجمہ دونوں کون سنائے گا؟ اور ذہین بچہ بن جائے گا. چلے بھائی، سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا ہے ہمارے عرفان بھائی نے. عرفان بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں اب یہ ذہین بچے کا مقابلہ. اب میں اگر پہلا آپ کو امائم. جی امائم. نہیں، تھوڑی سی غلطی ہو رہی ہے. ادھر ہاتھ اٹھا ہوا ہے. امائم. نہیں، ادھر چلے جائیں علی رضا بھائی کی طرف، مسکرا بھی رہے ہیں وہ. جی ادھر چلے بھائی. الامائم زبردست. تیجان العرب. سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ. ترجمہ. امام تاج کے جی عرب کے تاج ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بھائی مجھے تو لگ رہا ہے ان کو آج ذہین بچہ بنانا پڑے گا ہمیں. انہوں نے بڑی اچھی کوشش کی ہے. بھائی عرفان بھائی آپ تو بنتے ہی رہتے ہیں ماشاء اللہ. اب تو جمع ہو گئے، ڈھیر لگ گیا ہوگا گھر پہ گفٹس کا، ہے نا؟ الگ آپ کی کپڑوں کی ہوتی ہے نا الماری، ان کی تو گفٹس کی ہوگی. ایسا ہے کہ میں نے کتنے مدنی چینل سے گفٹ لا کے جمع کیے ہوئے ہیں. جی بھائی علی رضا بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الامائم. جی الامائم تیجار العرب. دوبارہ سے صحیح سے سنائیں. الامائم. نہیں، العمائم. الامائم تیجار العرب. تیجار العرب پڑھ رہی ہیں بھی میرا خیال ہے. تیجار نہیں ہے، تیجان ال. تیجان العرب. ترجمہ. امام عرب کے تاج ہے. سبحان اللہ. جی آپ دوبارہ سے سنا دیں. اب اگر آپ نے صحیح بالکل سنایا نا، بغیر میری طرف سے کوئی ہنٹ لیے کچھ لیے، تو آج کے ذہین بچے آپ ہیں ہمارے بلال بھائی. جی ایک موقع آپ کے لیے ذہین بچہ بننے کا. اگر آپ نے بغیر میری کوئی مدد کے صحیح عربی ترجمہ دونوں سنا دیا تو ذہین بچے گفٹ آپ کا ہوا. پہلے پروگرام میں آتے ہی ماشاءاللہ گفٹ لے گئے. الامائم تیجان العرب. زبردست. ترجمہ. ترجمہ. تاج کے امام. امام تاج کے عرب ہیں. نہیں، تاج کے عرب نہیں ہیں، امام عرب کے تاج ہیں. امام عرب کے عرب ہیں. نہیں، تاج کے عرب نہیں ہیں، عرب کے تاج ہیں. عرب کے تاج ہیں. ہاں عرب کے تاج ہیں، امام عرب کے تاج ہیں. چلے بھائی یہ ذہین بچہ کس نے بنانا ہے؟ آج تو تھوڑی سی مشکل ہو گئی ہے.
اب یہ بیچ میں بڑا. چلے بھائی یہ پوچھ لیتے ہیں امامے کیا ہوتے ہیں؟ کہاں ہیں امامے؟ جی کہاں ہیں یہ؟ اچھا یہ کس کے تاج ہیں؟ عرب کے. تاج کو تاج کیا ہوتا ہے؟ تاج واٹ از تاج؟ جو سر پہ پہنتے ہیں. تو سر پہ تو یہ ٹوپی بھی پہنتے ہیں، امام بھی پہنتے ہیں. جی احمد رضا بھائی کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ تاج پہنتے ہیں. بادشاہ پہنتے ہیں. واہ بھائی واہ. بادشاہ کیا پہنتے ہیں؟ تاج. تاج. تاج کیا ہوتا ہے؟ تو بادشاہ پہنتے ہیں اور بادشاہ کیا پہنتے ہیں؟ تاج. ایسا ہے باقر بھائی؟ بھائی یہ بادشاہ لوگ پہنا کرتے تھے، اب تو بادشاہ بھی نہیں ہوتے نارملی اس طرح کے. بڑا خوبصورت سا جو ہے نا سر پہ ایسے وہ پہ بنا ہوا ہوتا تھا، اور وہ گولڈ وغیرہ کا، اور ایسے بھی ہوتے ہوں گے ہیرے موتی بھی لگے ہوتے ہوں گے. وہ تاج ہوتا ہے نا ایسے کہ بادشاہ، بھائی بادشاہ لوگ تاج پہنتے ہیں. تو عرب کے یعنی عرب جو ہیں، عرب یہ لوگ ہیں ٹھیک ہے جی، عرب علاقہ ہے وہاں پہ رہتے ہیں، عربی بولتے ہیں. تو ان کے تاج کیا ہیں؟ امامے. زبردست. تو الحمدللہ ہمیں بھی، اور یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے. امامے پہننا کیا ہے؟ سنت بھی ہے. امامہ باندھنا سنت بھی ہے. تو الحمدللہ ہمیں یہ سعادت بھی ملتی ہے کہ ہم سر پر امامہ سجاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب ذہین بچے کا فیصلہ تو ہمارے نہال بھائی کرتے ہیں. اب آپ کے پاس ہیں بھائی کس کو ذہین بچہ بناتے ہیں، اور اس کے بعد تصویروں کی طرف چلنا ہے. جی 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 بلال بھائی کو یا پھر یہاں پر جو ہے ہمارے ساتھ. تو یہی تو مشکل فیصلہ ہے. چلے آج کے ذہین بچے ہمارے ہو جاتے ہیں ہمارے بلال بھائی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. ویسے علی رضا بھائی نے بھی اچھا سنایا تھا. 2 ذہین بچے نہیں بن سکتے ہمارے؟ یہ پتہ کرنا پڑے گا. چلے جی اگر 2 ذہین بچے بنتے ہیں تو آج جو 2 بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمارے علی رضا بھائی بھی ہیں. ماشاء اللہ کیا بات ہے. آج 2 گفٹ ہو گئے. چلے بھائی تو اب آپ تصویروں کی طرف چلیں پھر. یہ تصویریں دیکھیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایاکم والطعام الحار. اس کا ترجمہ ہے گرم کھانے سے بچو. نام ہے ان کا خضرہ الطاریہ چشتیہ شریف سے. ماشاء اللہ. نیکسٹ. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایاکم والطعام الحار. گرم کھانے سے بچو. ذاکرہ بطول ہے یو پی ہند سے. ماشاء اللہ. پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے ماشاء اللہ، اور کھانا بھی دکھایا ہے. گرم گرم کھانا ہے، اور پھر جو ہے اس کے لیے ایرر بھی لگا ہوا ہے، کارٹس بھی لگا ہوا ہے کہ نہیں کھانا بھائی. جی نیکسٹ. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث. ریاض الجنتی المساجد. اس کا ترجمہ ہے مساجد جنت کی کیاریاں ہیں. بطول ہیں یہ ہند سے. ماشاء اللہ. مسجد بھی بنانے کی کوشش ہے ماشاء اللہ. قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتقوا الظلم. ترجمہ ہے ظلم سے بچو. خضرہ الطاریہ ہیں چشتیاں شریف سے. ماشاء اللہ. نیکسٹ. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث. ایاکم والکذبہ. ترجمہ جھوٹ سے بچو. یو پی ہند سے ہیں ذاکرہ بطول. ماشاء اللہ. نیکسٹ. ماشاء اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم البر لا یبلا. اس کا ترجمہ ہے نیکی پرانی نہیں ہوتی. نیکی پرانی نہیں ہوتی. سیدہ اسرا فاطمہ ہے اور سیدہ حریم زارا ہیں ڈیرہ غازی خان سے. ماشاء اللہ. جن بچوں نے بچیوں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے ان فرامین کو، احادیث کو اتنے پیارے پیارے انداز سے لکھ کر اس پیارے پیارے پروگرام میرا پیارا دین میں بھیجا. اللہ پاک ان تمام بچوں کو برکت سلامتی عطا فرمائے. اور اب نہال بھائی دیکھتے ہیں کہ اس کو پکچر آف دا ڈے بنانے جا رہے ہیں. جی آج کی پکچر آف دا ڈے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آج کی پکچر آف دا ڈے ہے ہماری ذاکرہ بطول باجی یو پی ہند سے. ماشاء اللہ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے حدیث پاک لکھ کر بھیجی. اللہ پاک ان کو مدینہ پاک کی بار بار حاضری عطا فرمائے. ماشاء اللہ. اور اسی کے ساتھ چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. کلام سیگمنٹ ہے ہمارا، اور کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسماعیل بھائی موجود ہیں. ماشاء اللہ. اور اسماعیل بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اللہ پاک آپ کو سلامت ہی رکھے، رحمت عطا فرمائے. آج کون سا کلام ہمیں سنائیں گے؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. سبحان اللہ. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. چلیں جی سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ نعمتیں بانٹتا جیسا تے وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جیسا تے وہ ذیشان گیا ساتگی رحمت کا قلم تان گیا ساتگی منشی رحمت کا قلم تان گیا نعمتیں بانٹتا لے کر ساتگی منشی رحمت کا قلم تان گیا نعمتیں بانٹتا دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے سر گئے وہ سے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر گئے وہ سے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا ساتگی منشی رحمت کا قلم تان گیا نعمتیں بانٹتا ان جانا ان مانا نہ رکھا غیر سے پاک ان جانا ان مانا نہ رکھا غیر سے پاک للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ساتگی منشی رحمت کا قلم تان گیا جانو دل ہو شوقیرت سب تو مدینے پہنچے جانو دل
رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جیسا ہمارے اسماعیل بھائی کو اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے، مکہ مدینے کی بار بار حاضریاں عطا فرمائے، سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ واہ 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 ماشاء اللہ۔ بھائی یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم نے کہاں سبحان اللہ بولنا ہے، کہاں جو ہے وہ آمین بولنا ہے، کہاں پہ استغفار بولنا ہے، کہاں استغفر اللہ بولنا ہے۔ ابھی تو میں نے دعا دی تھی نا، تو دعا کے بعد کیا کہتے ہیں؟ جب دعا دیں آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزوں کو بھی سمجھنا ہے، بس ایک دفعہ یاد کر لیا سبحان اللہ کہنا ہے، تو جہاں کوئی بات آئی آخر میں ہم نے بول دینا ہے سبحان اللہ، تو ایسے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ چلیں اب کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ جی کالز۔ میرا نام شاہ زمان اتاری ہے، میں شاپور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے پیارے پیارے نیاز بھائی اور میرے پیارے پیارے وقار بھائی، آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اللہ اکبر، مرحبا سبحان اللہ۔ چلیں گے شاہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ آپ کے بھی کہیں گے ہم جزاک اللہ خیرہ، آپ نے پیارا سا ہمیں جواب بھی دیا اور پیارا سا کلام بھی سنایا، ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام ہے محمد احمد تاری اور میں ہوں محمد طلحہ تاری، شہر سنیوٹ سے۔ پیارے پیارے وقار باپو اور نہال بھائی، آج ہم آپ کو آج کی حدیث مبارکہ سنائیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم العمائم تیجان العرب، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام عرب کے تاج ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ احمد اتاری اور طلحہ اتاری چنیوٹ سے بڑے دنوں کے بعد آئے، کیا ہوا بھائی؟ چنیوٹ کہیں چلا گیا تھا کیا؟ چنیوٹ بھی یہی ہیں، ہم بھی یہی ہیں، آپ کی کالز آنا یوں کہہ لیجیے تقریباً بند ہو گئی تھی، ایسے ہی نہال بھائی؟ تو بہرحال اللہ پاک آپ دونوں بھائیوں کو سلامت رکھے، اور آپ ہمارے ساتھ جس طرح شامل ہوتے ہیں اسی طرح شامل ہوتے رہیں۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام قربان اتاری ہے، میں درکان سے کر رہا ہوں۔ آپ کا ضلع بہت پیارا چل رہا ہے، جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے۔ میں آج آپ کا مدنی مقصد سناؤں گا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کو اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ۔ ہمارے کون تھے یہ؟ قربان بھائی تھے بھائی؟ کچھ جلدی میں تھے کیا؟ اتنی جلدی مدنی مقصد کیسے سناتے ہیں بھائی باقر بھائی؟ اب باقر بھائی سے پھر سنیں گے تو پھر مسئلہ نہیں ہو۔ چلے بھائی زوردار انداز سے کون سنائے گا مدنی مقصد؟ وہ شروع مجھے اپنی بھائی مل کے سنانی ایک ساتھ۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جی تو مدنی مقصد سنائے تو ایسے سنائے ہیں، اور نعرے لگائیں تو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ۔ تو ماشاءاللہ آپ نے مدنی مقصد سنایا، اور یہاں بھی اس مدنی مقصد سے جو ہے کچھ نعرے شامل ہو گئے۔ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ جی نیکسٹ۔ میں ہوں غلام محمد اتاری اور میں ہوں احمد یان اتاری، ہم دونوں بھائی ہیں توسا شریف سے۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو حضور
سبحان اللہ. شعر آخری کمپلیٹ نہیں ہوا نا اسماعیل بھائی؟ چلے جی، لیکن بہت اچھے انداز سے سنایا بھائی. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو اور اچھا والا نعت خواہ بنائے. سب کہتے ہیں آمین. اللہ جی، ایک کال شامل کیجیے. میرا نام عمید ہوا ہے، میں شاپور جانا سے عرض کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اور بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اللہ اکبر کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. کڈز مدنی چینل. جواب کیا تھا؟ اللہ اکبر. اچھا، اللہ اکبر ہوتا ہے، اللہ اکبر ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہاں، بعض جو اللہ اکبر بول رہے ہوتے تو اللہ اکبر نہیں بلکہ اللہ اکبر. جی، اور اسی کے ساتھ اب چلیں گے ہم نہال بھائی کی طرف. نہال بھائی کیا لائے ہمارے لیے آج آپ؟ اور آج کا سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. اسلام اور سائنس کے سیگمنٹ میں آج ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں سنیں گے جس کو استعمال کر کے ہماری صحت بھی اچھی ہوگی اور ثواب بھی ملے گا. اور وہ چیز ہے مٹی کے برتن. مٹی کے برتن. حدیث پاک میں ہے جو اپنے گھر میں مٹی کے برتن رکھے فرشتے اس کی زیارت کریں. مٹی کے برتن میں کھانا افضل ہے. مٹی کے برتن کے استعمال کرنے کے سائنسی فائدے بھی بہت ہیں. آئیے اس کے سائنسی فائدے سنتے ہیں. مٹی کے برتنوں میں پکا ہوا کھانا اسٹیل اور دوسری دھاتوں یعنی میٹلز میں پکے ہوئے کھانے کے مقابلے میں زیادہ دیر تک اپنے فائدے باقی رکھتا ہے. ماہرین یعنی ایکسپرٹس کے مطابق نان اسٹک، تانبے یعنی کاپر، پیتل اور اسٹیل کے برتنوں کا استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہے. صحت کے لیے نقصان دہ ہے. مٹکے یا مٹی کے برتن میں پانی محفوظ کر کے پینا گلے کے امراض، کھانسی اور سانس کی تکلیف سے بچاتا ہے اور ڈائجسٹو سسٹم بھی درست رکھتا ہے. سبحان اللہ. جی، کیا سنا ہم نے؟ پوچھے نہال بھائی کیا سنا؟ کیا سنا ہم نے؟ علی رضا بھائی کچھ بتا رہے ہیں. علی بھائی کو مائک ہے ان کے پاس؟ ہے بھائی، کیا بتا رہے ہیں؟ ہمیں ہمیشہ مٹی کے برتنوں میں کھانا کھانا چاہیے. برتن میں کھانا کھانا چاہیے؟ مٹی کے برتن میں کھانا کھانا؟ مٹی کے برتن. مٹی کا برتن کیسا ہوتا ہے؟ مٹی جیسا ہوتا ہے. چلے جی، مٹی سے بنتے تو مٹی. جی، کیا بتا رہے ہیں بھائی؟ مٹی کے برتن سے کھانا کھانا چاہیے. اچھا، اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ مٹی برتن سے کھانا صحیح ہوتا ہے. مٹی کے برتن سے کھانا صحیح ہوتا ہے اور اسٹیل کے برتن سے کھانا غلط ہوتا نہیں ہوتا. جی بھائی، مٹی کے برتن سے کھانا اچھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر برتن سے کھائیں تب بھی ناجائز نہیں ہے. لیکن اس کے کچھ فائدے ہیں. کیا کیا فائدے بتائیں؟ وہ بتائیں. ایک تو سب سے پہلے کیا فائدہ ہوگا؟ جی احمد رضا بھائی بتائیں گے. کھانے میں برکت ہوتی ہے. کھانے میں برکت ہوتی ہے. اور مٹی کے برتن میں کھانا کیا ہے؟ سنت بھی ہے، افضل ہے، اچھی بات ہے. اور کیا کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ برابر سے مدد آئی ہے. لیکن میں لوں گی. جی مدد. چلیں بتائیں کیا بتا رہے ہیں. جو مٹی کے برتن میں کھانا کھاتا ہے فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں. اچھا، زبردست. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے بھائی، اب ان کی بھی کچھ سن لیتے. ہمارے بلال بھائی کیا کہہ رہے ہیں آخری بات؟ مٹی کے برتن سے کھانا چاہیے کیونکہ اس کے فرشتے دوست ہوتے ہیں. فرشتے دوست ہوتے ہیں. کیا بتایا تھا بھائی نہال بھائی آپ نے؟ حدیث پاک میں ہے جو اپنے گھر میں مٹی کے برتن رکھے فرشتے اس کی زیارت کریں. زیارت کریں. زیارت سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ زیارت کرنا مطلب مدد کرنا نہیں بھائی، مدد کرنا نہیں. زیارت کا مطلب ہے دیکھنا. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا مزار کی زیارت کرنے گئے تو مزار کو دیکھنے گئے. ٹھیک ہے جی، مدد نہیں کرنے گئے مزار کی. جیسے زیارت کرنا یعنی دیکھنا. چلیں جی، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اگر ہو سکے تو مٹی کے برتن کو استعمال کریں. اور اب چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی، اسلامک ہسٹری میں ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد کے جو واقعات تھے علی رضا بھائی وہ سن رہے تھے. ٹھیک ہے، آج بھی اسی میں سے ایک بڑی زبردست سی بات سنیں گے اور وہ واقعہ ہے حجۃ الوداع کا.
اور یہ حجۃ الوداع کیا ہے؟ آئیے اب اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ کون سا حج تھا؟ آخری ہاں، حج کرنے جاتے ہیں نا، مکے جاتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں اور بہت ساری چیز ہوتی ہیں، تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، اور یہ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ کون سا سال؟ ہاں، یعنی 10 ایئرز ہو گئے ہجرت کو، تو 10واں سال تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا ہی حج تھا، یعنی ویسے آخری تھا، ہجرت کے بعد آپ کا پہلا ہی حج تھا، اور آپ کے ساتھ 1,14,000 یا 1,24,000 صحابہ بھی موجود تھے۔ کتنے؟ ہاں، 1,14,000 یا 1,24,000 صحابہ بھی موجود تھے، افراد موجود تھے۔ اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت ہی دلچسپ اور زبردست خطبہ بھی دیا تھا۔ کیا دیا تھا باقر بھائی؟ خطبہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو پتا ہے؟ جی، بیان کرنا۔ بیان کرنا، صحیح کہہ رہے ہیں یہ جی، بلال بھائی؟ بیان کرنا ہی مطلب بیان کرنا، زبردست، کیا بات ہے بھائی، ہمارے تو بڑے اچھے ذہین بچے ہیں ماشاءاللہ، تو دونوں ذہین بچے ہیں، صحیح آپ نے ذہین بچے بنایا آج ہم نے۔ جی، خطبہ دیا یعنی بیان کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور اس خطبے کی کچھ باتیں سنتے۔ اس خطبے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مساوات یعنی برابری کا درس دیا۔ کس کا درس دیا؟ برابری کا۔ اور برابری کا یعنی اسلام کے نزدیک سب لوگ برابر ہیں، کسی عربی کو کسی عجمی یعنی غیر عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہے تو وہ تقویٰ کی بنا پر ہے۔ جو اللہ کے نزدیک جتنا متقی ہوگا یعنی گناہوں سے بچنے والا ہوگا، اس کا مقام اتنا ہی بلند ہوگا۔ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، بھائی یہ گورا ہے، اس کا کلر بڑا صاف ہے تو یہ اچھا ہے، اور یہ اس کا کلر تھوڑا کم ہے بس یہ ایسے ہی ہے، تو یہ کوئی بات اچھی نہیں ہے۔ فضیلت کس کو ہے؟ جو نیک ہے۔ فضیلت کس کو ہے؟ ہاں، جو نیک ہے اس کو فضیلت ہے۔ اور اس خطبے میں اور بھی پیاری پیاری باتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائیں، ان پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی۔ ایک بات تو ہم نے سیکھ لی، بعض اوقات بچوں میں کلاسوں میں ہو رہا ہوتا ہے، چھوٹے بچوں میں، کہ بھئی یہ اس کا تو ڈارک تھوڑا کلر ہے تو بس اس سے نہیں دوستی رکھنی ہے، ایسے ہی ہے، کالا ہے، اور پھر چڑ بھی بنا لیتے نا کالا کالا کر کے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر اس کے کام اچھے ہیں تو وہ اچھا ہے، اور کسی کا کلر بڑا اچھا ہے، گورا گورا ہے، صاف ستھرا ہے، لیکن کام اچھے نہیں ہے تو پھر وہ اچھا نہیں ہے۔ تو اصل بات کام پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کلر کوئی اپنی مرضی سے تھوڑی کالا ہوتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کوئی گورا ہوتا ہے، بس جیسا بھی ہے اللہ پاک نے بنایا ہے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور فضیلت کا معیار ہے نیکی، تو ہمیں نیک بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں بہت ساری معلومات کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا